ہم لوگ بحیثیت مسلمان یہ کہتے ہیں اور سنتے ہیں اور اسی کی تاکید بھی کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کتاب و سنت کے مطابق گزارنی چاہیے. ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنا چاہیے. تو کتاب و سنت پر عمل کرنے کے بارے میں جو ہم کہتے رہتے ہیں اور تاکید بھی کرتے ہیں اور اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں کہ ہماری زندگیاں کتاب و سنت کے مطابق ہونی چاہیے، تو کتاب سے مراد تو اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور سنت سے کیا مراد ہے؟ میں آج اسی بات کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ جب یہ کہتے ہیں کہ سنت کے مطابق ہماری زندگی ہونی چاہیے، تو سنت کا کیا مطلب ہے؟ اور کتاب کا مطلب تو بالکل واضح ہے کہ قرآن مجید کے مطابق ہماری زندگیاں ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم کو جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کے مطابق ہماری زندگیاں ہونی چاہیے. ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق، ہمارا کردار اور ہماری زندگی کا ایک ایک گوشہ قرآن مجید کے مطابق ہونا چاہیے. تو پھر سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم اور آپ عام مفہوم میں یہ سمجھتے ہیں کہ سنت کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کے مطابق ہونی چاہیے، ہماری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہونی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے وہ حدیث ہے، تو ہماری زندگیاں حدیث کے مطابق ہونی چاہیے. تو ہم سنت کا مفہوم حدیث سے لیتے ہیں. میں یہاں پر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سنت اور حدیث میں تھوڑا سا فرق ہے، باریک فرق. سنت اور حدیث میں جو باریک فرق ہے اس فرق کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں. حدیث تو وہ کہلاتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو کر، مروی ہو کر ہم تک پہنچی، چاہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو، چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول اور بات ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو، فعل ہو، وہ حدیث ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہو اور جو بات ہو وہ حدیث ہے. تو حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو کر جو بات ہم تک آ گئی، ہم تک پہنچ گئی، وہ سب حدیث میں شامل ہے. حضور نے جو کہا وہ بھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ بھی. لیکن سنت آخر کیا چیز ہے؟ حدیث ہی کی ایک مخصوص صورت سنت کہلاتی ہے. ساری حدیثیں سنت نہیں کہلاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ہم تک پہنچی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فعل ہم تک پہنچا، سب کو سنت کہہ دیا جائے، ایسا نہیں. تو پھر سنت کیا چیز ہے؟
الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین۔ فقہائے اعظام نے، علماء کرام نے، ائمہ مجتہدین نے سنت کی وضاحت اور سنت کی تعریف یہ کی ہے کہ دین میں چلا ہوا طریقہ سنت ہے، یعنی حدیث سے ثابت شدہ چیزوں میں جن چیزوں پر ہم کو ابھی عمل کرنا ہے اور جس پر ہم عمل کرنے کے اس وقت پابند ہیں وہ ہے سنت۔ کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں ثابت ہیں ان میں سے بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں جو بعد میں منسوخ ہو گئیں، مگر حدیث میں ان کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ دین مکمل ہوا ہے 23 سال کے عرصے میں، دین کی تکمیل ہوئی ہے 23 سال کے عرصے میں، اور اس 23 سال کے زمانے میں بہت سے احکام بدلتے بھی رہے، پہلے حکم کچھ اور تھا اور بعد میں حکم کچھ اور ہو گیا، اور حدیث میں دونوں چیزوں کا تذکرہ ہے، حدیث میں اس کا بھی تذکرہ ہے جو پہلے ہوتا رہا اور حدیث میں اس کا بھی تذکرہ ہے جو بعد میں ہوا، تو پہلے والا تذکرہ اور بعد والا تذکرہ سب حدیث کی کتابوں میں موجود، تو حدیث تو پہلے والی بھی ہے، حدیث تو بعد والی بھی ہے، لیکن سنت وہی ہے جو بعد والی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلا والا طریقہ منسوخ ہو چکا اور بعد والا طریقہ عمل کے لیے ہمارے لیے ہے، امت کے لیے ہے، وہی سنت کہلائے گا۔ الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، دین میں چلا ہوا طریقہ سنت ہے۔ اب اس کی ایک بہت واضح مثال میں دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں، اس لیے کہ یہ جو بات میں نے کہی ہے یہ ذرا علمی انداز کی ہے، اصول فقہ کے اندر بیان کی گئی ہے۔ میں واضح طور پر آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ جیسے ابتدا میں جب اسلام کا آغاز ہوا تھا تو نماز میں بات چیت کی بھی اجازت تھی اور سلام کا جواب دینے کی بھی اجازت تھی۔ کوئی آدمی نیت باندھے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو یہ نیت باندھے باندھے ہی کہہ دیتے تھے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، نیت باندھے باندھے ہی۔ اور ایک نیت باندھے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے کوئی اور دوسرا اس کا دوست ساتھی شناسہ بہت دنوں کے بعد ملا اور کہنے لگا ارے خیریت تو ہے، اچھے ہیں، ٹھیک ہیں؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے، نماز میں نیت باندھے ہوئے اور بول رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، حدیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ سب سے پہلی ہجرت جو مسلمانوں کی ہوئی تھی وہ حبشہ کی طرف ہوئی تھی۔ حبشہ کی ہجرت سے پہلے نماز میں سلام کلام بات چیت کی اجازت تھی، اور اس کے بعد حکم یہ منسوخ ہو گیا کہ اب نماز میں بات چیت نہیں ہو سکتی، نماز میں سلام کلام نہیں ہو سکتا۔ تو کتب حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک صحابی جو حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ سب لوگ یثرب یعنی مدینہ منورہ ہجرت کریں۔ مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ اکرام کو لے کر مدینہ منورہ چلے آئے، آپ بھی چلے آئے، صحابہ بھی چلے آئے، مگر مدینہ آنے سے پہلے کچھ لوگ حبشہ چلے گئے تھے۔ سیرت کی کتابوں کا جن حضرات نے مطالعہ کیا ہوگا وہ جانتے ہیں کہ حبشہ میں کیا کیا واقعہ پیش آیا اور کس طریقے سے اہل مکہ وہاں پہنچے اور مسلمانوں کو وہاں کے بادشاہ کو ورغلا کر اور بہکا کر اور دھوکہ دے کر اور جھوٹی سچی باتیں کہہ کے مسلمانوں کو وہاں سے بھگانا چاہتے تھے قریش مکہ، لیکن
وہاں کے بادشاہ جو نجاشی تھے، جو بعد میں اسلام لے آئے، وہ ان کی باتوں میں نہیں آئے۔ تو جب مسلمان مدینہ منورہ آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں کو جو حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے، ان سب کو کہا کہ اب سب لوگ، آپ لوگ بھی مدینہ منورہ چلے آئیے۔ تو دھیرے دھیرے کر کے جس کو جیسے موقع ملا مدینہ آنے لگا۔ تو ایک صحابی جن کا حدیث میں تذکرہ موجود ہے کہ وہ مدینہ منورہ آئے تو ان کے ایک دوست تھے، مسجد نبوی میں یہ گئے تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو پہلے سے ان کو معلوم تھا کہ نماز میں سلام کیا جا سکتا ہے، تو اتنے دن کے بعد ملاقات ہوئی تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو وہ جو صحابی نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ انہوں نے دوبارہ سلام کیا تو دوبارہ بھی جواب نہیں دیا، بلکہ نمازی میں ایسا انداز اختیار کیا جیسے غصہ ان کو آ رہا ہے، ناگواری ہو رہی ہے، گھور رہے ہیں۔ تیسری مرتبہ سلام کیا مگر انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ یہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے شکایت کی کہ فلاں کو میں نے سلام کیا، اتنے دن کے بعد ملاقات ہوئی تھی اور سلام کا جواب ہی نہیں دیا انہوں نے، بلکہ انہوں نے ایسا لگا جیسے ان کو برا لگ رہا ہے، ناگواری ہو رہی ہے میرے سلام پر، اور میرے عزیز اور جگری دوست اتنے دن کے بعد ملاقات ہو رہی ہے اور اس طریقے سے ان کا رویہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاضی الصلاۃ، یہ جو ہے نمازیں جو ہیں لا یصلح کلاما ولا سلام، اور کما جاء فی الحدیث، یہ نمازیں جو ہیں اب اس میں سلام و کلام کی صلاحیت نہیں، یعنی یہ نماز و سلام کے لیے بنائی نہیں گئی ہیں، یہ تو ذکر ہے اللہ کا، تلاوت ہے۔ اب نماز میں جو بات چیت کی اجازت تھی، سلام و کلام کرنے کی اجازت تھی، وہ منسوخ ہو چکی، ختم ہو چکی۔ تو بزرگوں اور دوستوں، اس بات کو اگر پھیلایا جائے گا تو بہت باتیں سامنے آئیں گی کہ پہلے چیز جائز تھی، بعد میں منسوخ ہو گئی، لیکن حدیثوں میں سب کا تذکرہ موجود ہے، جو پہلے ہو رہا تھا اس کا بھی اور جو بعد میں حکم آیا اس کا بھی تذکرہ موجود ہے حدیثوں میں۔ اب جیسے پہلے مسلمانوں کو حکم تھا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز پڑھتے تھے، صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے، حدیثوں میں آتا قریب 16-17 مہینے تک، مدینہ منورہ ہجرت کر کے آنے کے بعد 16-17 مہینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کرام بھی سب لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ لیکن یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ جب منسوخ ہو گیا تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا۔ اب مدینہ منورہ سے بیت المقدس جو تھا وہ اتر کی طرف تھا، اور مدینہ منورہ سے خانہ کعبہ جو ہے وہ دکن طرف ہے۔ جو لوگ حج کرنے گئے ہیں، جو لوگ عمرہ کرنے گئے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی کا رخ جو قبلے کا رخ ہے وہ دکن طرف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خانہ کعبہ مدینہ منورہ سے دکن طرف ہے، مگر حدیثوں میں تذکرہ دونوں طرف کا ہے، بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا بھی تذکرہ ہے اور بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کی ممانعت کا تذکرہ، اور پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا بھی تذکرہ ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، جو حدیثوں میں تذکرہ وہ آیا ہوا ہو کہ جو ہم کو کرنے کا ہے، جو ہم کو کرنے کا ہے، وہی کہلاتی ہے سنت۔ اب میں سنت کے بارے میں کچھ اور باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اتنی نصیحت کی باتیں ایسے انداز میں فرمائیں کہ ہمارا دل پگھل گیا، باتیں دل میں گھس گئیں اور سب لوگ رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل دہل گئے، ڈر گئے۔ یہ حال جب مجمع کا ہو گیا تو ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ایسی بات فرما رہے ہیں، آپ تو اس انداز میں ہم کو خطاب کر رہے ہیں جیسے معلوم ہوتا ہے کوئی کسی کو رخصت کر رہا ہو اور رخصتی کے وقت میں نصیحت کی باتیں خوب سمجھا کے دل کھول کے بتا رہا ہو۔ جیسے کوئی ہمارا عزیز کہیں جا رہا ہو،
اور ہم اس کو پہنچانے کے لیے باہر تک کچھ دور تک پہنچانے کے لیے جاتے ہیں نا. اگر گاؤں میں ہوتا ہے تو گاؤں کے باہر تک جاتے ہیں, اسٹیشن تک جاتے ہیں, بس اڈے تک جاتے ہیں, کچھ دور تک ہم اس کو پہنچانے جاتے ہیں. ہمارا جو کوئی چھوٹا ہوتا ہے, ہمارا کوئی عزیز ہوتا ہے, دلارا ہوتا ہے, چہیتا ہوتا ہے, اور ہم سے جب چھوٹا ہوتا ہے اور ہمارا کوئی عزیز ہوتا ہے تو ہم اس کو خوب سمجھاتے بجھاتے بھی جاتے ہیں کہ دیکھو سفر کر رہے ہو تو ایسے سفر کرنا, ٹرین میں ایسے بیٹھنا, بس میں ایسے بیٹھنا, اور ٹرین پر سے اس طریقے سے چڑھنا اترنا, اور دیکھو ان باتوں کا لحاظ و خیال کرنا, اور کسی قسم کی کوئی الجھن تم کو نہ پیدا ہو, اس طریقے سے پورا سفر گزارنا. ہم اس کو سمجھاتے ہیں, سفر کی اونچ نیچ کو سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں, کیونکہ وہ ہمارا عزیز ہے, ہمارا دلارا اور چہیتا ہے, اور وہ سفر میں جا رہا ہے تو ہم اس کو اچھی طرح سمجھا کے رخصت کرتے ہیں. تو جب ہم اس وقت رخصت کرتے ہوتے ہیں تو دل کھول کے اچھی طریقے سے ایسی بات کرتے ہیں جو دل میں اس کے بیٹھ جائے اور وہ بھولے نہ, کیونکہ اب ہم اور وہ دونوں الگ الگ ہو رہے ہیں. وہ جا رہا ہے اور ہم اس کو رخصت کر کے واپس ہو جائیں گے. دونوں کی جدائی کا وقت ہے. جب دونوں کی جدائی کا وقت ہوتا ہے تو جو بڑا ہوتا ہے اپنے چھوٹے کو دل کھول کے بڑے اچھے طریقے سے نصیحت کرتا ہے اور سمجھاتا ہے. تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آج تو آپ نے ایسی باتیں کہی ہیں جسے لگتا ہے کہ آپ اس طرح سے نصیحت کر رہے ہوں جیسے رخصتی والی نصیحت ہو, جیسے اب جدائی والی نصیحت ہو. ہمارے اور آپ کے درمیان گویا کہ اب جدائی ہونے والی ہے. آپ جدا کرتے وقت جیسے اپنے عزیز کو نصیحت آدمی کرتا ہے اس طرح کر رہے ہیں. تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا اور سمجھائیے ہم کو اور بتائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنو, من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا, جو میرے بعد جیتا رہے گا, میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی جو جیتا رہے گا تم میں سے, فسیرا اختلافا کثیرا, تو بہت اختلاف دیکھے گا, مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ رہے ہیں, یعنی اے صحابہ تم میں خود اختلاف پیدا ہو جائے گا. میرے بعد تم لوگوں میں سے جو زندہ رہے گا نا وہ دیکھے گا کہ تم لوگوں میں بہت اختلاف پیدا ہو جائے گا. تو ایسے موقع پر فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ وتمسکوا بہا, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو تمہارے اوپر اس اختلاف کے وقت لازم ہے میری سنت. جب تم میں اختلاف پیدا ہو جائے تو میری سنت کو تم لازم پکڑنا. فعلیکم بسنتی, میری سنت کو تم لوگ لازم پکڑنا, میری سنت کو تھام لینا. وتمسکوا بہا, اور اس کو خوب مضبوطی سے تھامنا. وعضوا علیہا بالنواجذ, اور اپنے دانتوں سے اس کو اس طریقے سے جیسے کوئی کھچکچا کے کوئی چیز پکڑ لے, دبا لے کہ نکل نہ سکے منہ سے, اس طریقے سے پکڑ لینا. عضوا علیہا بالنواجذ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے بارے میں فرمایا کہ میری بھی سنت اور میرے خلفائے راشدین کی بھی سنت. اور بزرگوں اور دوستو, حدیث میں آتا ہے کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید. جس نے میری سنت کو اس وقت مضبوطی سے تھاما جبکہ میری امت میں فساد و بگاڑ پیدا ہو چکا تھا. میری امت میں فساد و بگاڑ کے وقت جس نے میری سنت کو مضبوطی سے تھاما, فلہ اجر مئۃ شہید, تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. 100 شہیدوں کا ثواب. امت کے فساد و بگاڑ کے وقت, جب امت میں فساد و بگاڑ ہو, جب امت سنتوں کو چھوڑ رہی ہو, جب امت حضور کے طریقے سے منحرف ہو رہی ہو, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پس پشت ڈال رہی ہو میری امت, اس وقت جو شخص میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لے گا تو اس کا ثواب کتنا ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. ایک شہید کا نہیں, 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. جیسے شہید دین کی سربلندی کے لیے, دین کی عظمت کے لیے اور دین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے,
دین کی عظمت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے حضور پیش کر دیتا ہے، اتنی بڑی قربانی دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میری امت میں فساد و بگاڑ ہو، میری امت سنت کو کھلواڑ سمجھ رہی ہو، اس کی اہمیت اس کے نزدیک کچھ نہ ہو، تو جو لوگ مصیبتیں اٹھا کر، پریشانیاں اٹھا کر، لوگوں کے مذاق کو سہ کر کہ یہ سنت پر عمل کر رہے ہیں، مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ سنت پر چل رہے ہیں، یہ سنت پر عمل کر رہے ہیں، یہ داڑھی رکھے ہوئے ہیں، یہ پاجامہ اس طریقے سے اونچا کیے ہوئے ہیں، جناب یہ فلاں کام کر رہے ہیں، فلاں کام کر رہے ہیں، کریں یہ سنت کے مطابق ہے۔ جب لوگ مذاق اڑا رہے ہوں، لوگ پریشان کر رہے ہوں، اور لوگ طرح طرح سے اس کے ساتھ ٹھٹھا کر رہے ہوں، ایسے موقع پر وہ لوگوں کی پرواہ نہ کرے، لوگوں کی مصیبتوں کو جھیل جائے، لوگوں کی اظہار ثانیوں کو برداشت کر لے اور سنت پر عمل کرتا چلا جائے، تو ایسے سنت پر عمل کرنے والے کو ایک شہید نہیں 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور بزرگوں اور دوستو، ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، من اکل طیبا، جس نے حلال کھایا، وعمل بسنت، اور سنت پر عمل کیا، جس نے حلال کھایا یعنی جس کی کمائی حلال ہے اور جو سنت پر عمل کرنے والا ہے، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، اور لوگ اس کے شر سے محفوظ اور مامون ہیں، لوگ اس کے شر سے، اس کی اظہار ثانی سے مامون ہیں، محفوظ ہیں، یعنی وہ ایسا بے ضرر آدمی ہے کہ کسی کو اس کے بارے میں یہ ڈر نہیں کہ یہ مجھے گالی دے گا، کسی کو اس کے بارے میں یہ خطرہ نہیں کہ یہ مجھے بے عزت اور رسوا کرے گا، اس طرح کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ تو 3 باتوں پر عمل کرنے والا، حلال کو کھانے والا، سنت پر عمل کرنے والا، اور لوگ جس کے شر سے محفوظ اور مامون ہے، بے ضرر انسان، کسی کو اپنی عزت کا اس کے بارے میں خطرہ نہیں، کسی کو اپنے بارے میں کسی طرح کے شر کا اس سے خطرہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دخل الجنہ، ایسا آدمی جنت میں داخل ہوگا، 3 باتوں پر عمل کرنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ اور ایک آخری بات اور کہنا چاہتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں فرمایا، حضرت انس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتے جاتے تھے، بہت چھوٹے سے، اور بیٹے کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مانتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، بنیہ کا لفظ بولے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خالی ابنی نہیں بولے، ابنی کا مطلب میرا بیٹا، اور بنیہ کہہ کے اس میں دلار اور پیار کا مفہوم پیدا ہو گیا۔ عربی کے اصول سے، عربی گرامر سے بنیہ کہنے میں دلار اور پیار آ گیا، اور ابنی کہتے تو اس میں دلار اور پیار نہیں، خالی میرا بیٹا۔ اور یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے دلارے بیٹے، اے میرے چہیتے بیٹے، ان قدرت، اگر تم یہ کر سکو، ان تصبح، اور تم سے کہ تم صبح کرو، ان تصبح، اور تم سے یہ کہ تم اس حال میں صبح کرو اور اس حال میں تم شام کرو کہ لیس فی قلبک غش، کہ تمہارے دل میں کسی کے خلاف کوئی کینہ اور کپٹ، حسد اور جلن نہ ہو۔ اے میرے پیارے بیٹے انس، اگر تمہارے بس میں یہ بات ہو اور تم کر سکو کہ تمہاری صبح اس حالت میں آئے کہ تمہارے دل میں کسی کے خلاف کینہ اور کپٹ، حسد اور جلن نہ ہو، اور تمہاری شام اس حالت میں آئے کہ کسی کے خلاف تمہارے دل میں کینہ، کپٹ، حسد اور جلن نہ ہو، یا بنی ففعل، اے میرے پیارے بیٹے، اگر یہ تم کر سکتے ہو نا تو یہ ضرور کرو، یہ ضرور کرو کہ تمہاری صبح و شام اس حالت میں ہونی چاہیے
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا بنیہ وذالک من سنتی، اے میرے پیارے بیٹے یہ میری سنت ہے، یہ میری سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی سنت کہا۔ ہماری صبح اس حالت میں آئے کہ ہمارے دل میں کسی کے خلاف کوئی بغض، عناد، حسد، جلن، کینہ کپٹ نہ ہو، اور ہماری شام اس حالت میں آئے کہ کسی کے خلاف ہمارے دل میں کینہ کپٹ، حسد، جلن نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا بنیہ، اے میرے دلارے بیٹے یہ میری سنت ہے۔ ومن احب سنتی فقد احبنی، اور یہ بھی سن لو جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ عمل کرنے کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرما رہے، خالی محبت کرنے کی بات فرما رہے۔ جو حضور کی سنت سے محبت کرے گا تو حضور کی سنت سے محبت کرنا حضور سے محبت کی پہچان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس کو پسند کیا فقد احبنی، من احب بسنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور سن لو ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا، وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ ہم دیکھتے ہیں اور ہم اس بات کو سمجھتے بھی ہیں، جو جس سے محبت رکھتا ہے اسی کا اس کو ساتھ ملتا ہے، جو جس سے تعلق رکھتا ہے اسی کے ساتھ وہ نظر آتا ہے۔ دنیا میں بھی نیکوں سے محبت ہوگی، نیکوں کے ساتھ دکھائی دیں گے آپ، اور غلط کاروں کے ساتھ محبت ہوگی، غلط کاروں کے ساتھ دکھائی دیں گے آپ اور میں۔ جیسے لوگوں سے تعلق ہوگا اسی طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہے گا، انہی لوگوں کے ساتھ چلت پھرت رہے گی، اور انہی لوگوں کے ساتھ گپ بازی اور دنیا بھر کی باتیں ہوں گی۔ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو اچھے لوگوں کے ساتھ دکھائی دیں گے، اور برے لوگوں سے تعلق ہوگا تو برے لوگوں کے ساتھ دکھائی دیں گے، اور صحبت کا پھر اثر پڑے گا۔ برے لوگوں کی صحبت کا برا اثر پڑے گا، اچھے لوگوں کی صحبت کا اچھا اثر پڑے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ تو اگر ہم جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتے ہیں تو ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت رکھنا ہے، اور جب سنت سے محبت رکھیں گے تو یہ حضور سے محبت کی پہچان ہوگی، اور جب حضور سے محبت ہوگی تو حضور کا ہمیں ساتھ ملے گا، جنت میں ہم کو حضور کا ساتھ ملے گا۔ اور میں نے جو بات کہی پھر سے اس کو دہراتا ہوں، صرف محبت کی بات کہی جا رہی ہے کہ خالی محبت ہوگی تو حضور کا ساتھ ملے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور کوئی سنت پر عمل کرنے لگے تو تب اس کا مقام و مرتبہ تو اور اونچا ہو جائے گا۔ اور کوئی عمل بھی جبھی کرتا ہے جب محبت ہوتی ہے، جب سنت سے محبت ہوگی تبھی سنت پر یہ محبت عمل پر ابھارے گی، اور اگر سنت سے محبت نہیں ہوگی تو سنت پر عمل پر یہ ابھارے گی بھی نہیں۔ بس آخری بات ختم کرتا ہوں۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جنت و دوزخ کا بھی تذکرہ کرتے ہیں اور قیامت وغیرہ کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، یہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا جو تذکرہ کر رہے ہو تو کیا بہت تیاری کر رکھی ہے؟ جنت کی بہت تیاری کر رکھی ہے کیا کہ قیامت کے آنے کا انتظار ہے؟ تو صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیاری تو کچھ بھی نہیں مگر ایک بات ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ تیاری کچھ نہیں ہے مگر بات یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المرء مع من احب، میدان حشر میں آدمی اسی کے ساتھ رہے گا جس سے اس نے محبت کی، جس سے محبت کی ہوگی دنیا میں نا، میدان حشر میں اسی کا ساتھ بھی ملے گا۔ برے لوگوں سے محبت کی ہوگی تو برے لوگوں کے جمگھٹ میں دکھائی دیں گے، اچھے لوگوں سے محبت کی ہوگی تو اچھے لوگوں کے جھرمٹ میں دکھائی دیں گے۔ صحابی کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں اس جملے سے صحابہ کو اتنی خوشی ہوئی کہ کبھی اس سے پہلے اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ میدان حشر میں رہے گا جس سے اس نے محبت کی، اور سارے صحابہ حضور سے بہت محبت کرتے تھے، تو ان کو یہ گویا خوشخبری ملی کہ تم کو میرا ساتھ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔
اور سنت پر عامل بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔